اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ ہمیں اپنے اسلامک چینل پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سن 10 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال پہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک ٹپک رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کے عرض کیا، حضور آپ خود رو رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ بھی رونا شروع کر دیں گے، اور آپ تو ہمیں اسی سے منع فرماتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، یہ تو رحمت کی نشانی ہے، تو جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحمت نہیں کی جاتی۔ اور میں بین کرنے سے اور وویلا کرنے سے اور اس طریقے سے رونا دھونا جس سے بے صبری کا اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو، میں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ تو رحمت کی نشانی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال اور انتقال پہ ہمارے دل جو ہیں وہ مغموم ہیں، اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسو ٹپکا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کی قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور آپ کی قبر کی مٹی کو بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست کیا۔ محترم خواتین و حضرات، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اس روز سورج گرہن لگ گئے۔ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے وصال اور ان کے موت کے جو غم ہے اس وجہ سے جو ہے آج سورج گرہن لگا ہے۔ یہ بہت بڑی ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ باتیں پہنچی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ان کے اوپر سورج کو گرہن لگتا ہے اور چاند کو گرہن لگتا ہے، اس کا کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، لہذا سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے جو توہمات تھے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کے وہ دور کر دیے۔ محترم خواتین و حضرات، سورج گرہن، یہ چاند گرہن جب لگے اس وقت توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہونا چاہیے، اس کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔